الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبائه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري ومسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جو ساتھی باہر بیٹھے وہ قریب قریب آ کر کے بیٹھے، مل کر کے بیٹھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اندر آ کے بیٹھے. آج اللہ کی توفیق سے ہمارا 19واں روزہ ہے، 20ویں تراویح. کل انشاءاللہ ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ مکمل ہو جائے گا اور ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا. بنسبت پہلے 2 عشروں کے تیسرا عشرہ انتہائی اہم عشرہ ہے. ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا اور ہمیں ماہ مبارک کی آمد کی مبارکباد دی، اور اس ماہ مبارک کی قدردانی کے تعلق سے کچھ نصیحتیں فرمائی. چنانچہ فرمایا: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک. اے لوگو، ایک عظمت والا برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جس کو عربی میں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اور ہم اردو میں شب قدر کہتے ہیں. فرمایا: اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بدرجہ بہتر ہے. اور ایک دوسری روایت مسند احمد کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور موقع پر فرمایا: یا ایھا الناس ان ھذا الشہر قد حضرکم. اے لوگو، یہ مبارک مہینہ تمہارے پاس آ پہنچا. وفیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر. اور اس مہینے میں ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں سے 1000 مہینوں کی عبادت سے بدرجہ بہتر ہے. آگے فرمایا: من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ. جو اس رات کی خیرات و برکات سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے، ہر بھلائی سے محروم. اس سے بڑا محروم کوئی ہو ہی نہیں سکتا.
اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے لیلۃ القدر میں عبادت کی 2 شرطوں کے ساتھ، لیلۃ القدر میں عبادت کی 2 شرطوں کے ساتھ، پہلی شرط تو ایماناً صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، دوسرے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس رات میں طاعات اور عبادات پر جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کا یقین بھی ہو، اور عبادت کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی ہو، نام و نمود، دکھاوا اور شہرت نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ حتی المقدور وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فکر میں لگا رہتا ہو، اور اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے معافی مانگ کر اپنا معاملہ ٹھیک کر لے۔ اگر ان 3 شرطوں کی رعایت کے ساتھ وہ شب قدر میں عبادت کرے گا، طاعت کرے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا اور دوسری خیرات و خیر اور بھلائی کے کام کرے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ یہ چند احادیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی مبارک رات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے سامنے اتنی اہمیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس رات کی قدردانی کی ترغیب دے رہے ہیں اور اس رات میں عبادت کرنے کا شوق پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے اندر۔ یہ کتنی مبارک رات ہے، اللہ کرے یہ رات ہمیں بھی ملے۔ اور ظاہر اللہ کے نبی علیہ السلام کا الگ الگ انداز سے اس رات کا تذکرہ کرنا اور لوگوں کو اس رات کی قدردانی کی ترغیب دینا، مقصد یہی تھا کہ لوگ اس رات کو پانے کی، حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں اس مبارک رات کا 2 جگہ تذکرہ ہے، ایک تو سورہ دخان میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس رات کو برکت والی رات کہا، اور سورہ قدر میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، عظمت والی رات، شرافت اور بزرگی والی رات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلوں کو صادر کر دینے والی رات، تو بڑی عظیم رات ہے، بڑی عظیم رات ہے، بڑی عظیم رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ رات عطا فرمائی ہے بطور انعام کے، بطور عطیے کے، بطور تحفے کے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو تحفے کے طور پر دی گئی۔ اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جتنی امتیں گزری ہیں اور جن کو آسمانی تعلیمات اور ہدایت دی گئی ہیں ان سب پر روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن یہ رات کسی کو نہیں دی گئی، یہ رات کسی کو نہیں دی گئی، یہ رات بطور انعام کے اس امت کو عطا کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطہن امت قبلها، کہ مجھے ماہ رمضان المبارک کی بابت 5 وہ خصوصیات عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں، اور ان 5 میں سے ایک یہ ہے، کیا؟ شب قدر۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے مرسلاً کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے امم سابقہ یعنی بنی اسرائیل کے کسی شخص کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ 1000 مہینے تک وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طاعت اور عبادت میں لگے رہے، اور ایک
پل بھی نافرمانی نہیں کی اللہ کی، اور نہ ایک پل کے لیے اللہ سے غافل ہوئے۔ ایک اور شخص کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ وہ 1000 مہینے تک رات بھر عبادت کرتے اور صبح ہوتی تو ہتھیار لے کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان جہاد میں پہنچ جاتے، رات بھر عبادت کرتے اور دن میں جہاد کرتے۔ 1000 مہینے تک ان کا یہ معمول رہا۔ اس طرح کے اور بھی بعض واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جب ان واقعات کو سنا تو ان کے دل میں ایک ہوک اٹھی، ایک حسرت جاگی۔ ان کو سن کر کے، ان کے بارے میں جان کر کے کہ ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں ہے، اگر ہم کرنا بھی چاہیں تو کہاں ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ کئی ان کی عمریں ہوتی تھی 200 سال، 400 سال، 500 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کہا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 سال تک رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، اور اس امت کی عمر کتنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثر اعمار امتی ما بین 60 و 70، کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، بہت کم ہوں گے جو 70 سے آگے جائیں۔ تو 400 سال عمر والا، 500 سال کی عمر والا جو عبادت اور فرمانبرداری کر لے گا، بھائی 60-70 سال والا کتنی بھی محنت کرے، کتنی بھی کوشش کرے، کتنا بھی مجاہدہ کرے، وہاں کم پہنچ پائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اشکشوئی کی اللہ تبارک و تعالی نے یہ عطیہ اور تحفہ دے کر کے کہ تمہاری عمروں کو ہم نے کم تو کر دیا ہے، لیکن ہم تمہیں ایک تحفہ دے رہے ہیں، ایک نعمت دے رہے ہیں، ایک عطیہ دے رہے ہیں۔ اگر تم نے اس کی قدر کی تو تم کم عمر کے باوجود ان سے بہت آگے نکل جاؤ۔ اور وہ کیا دیا؟ لیلۃ القدر، کہ انہوں نے تو 1000 مہینے تک جہاد کیا، طاعت و عبادت کی، تب ان کو وہ ثواب ملا اور وہ اس مقام تک پہنچے۔ ہم تم کو ایک قیمتی رات دے رہے ہیں، اگر تم نے اس رات کی قدر کر لی تو تم ایک رات کی عبادت کر کے ان کے برابر نہیں بلکہ ان کے آگے نکل جاؤ گے، ان کے آگے نکل جاؤ گے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے نہیں، خیر بدر جہاں بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے وہ اللہ جانے، بہتر کتنی بہتر ہے وہ اللہ جانے۔ تو اگر اور 1000 مہینے کے ہوتے کتنے؟ 4083 برس، کیا کتنے؟ نہیں 83 برس، 83 برس، 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کو 5 لیلۃ القدر مل گئی اور اس نے اس کی قدردانی کر لی تو اس کی عمر کتنی ہو گئی؟ ہے کہ نہیں؟ تو 1 لیلۃ القدر اگر ہمیں مل گئی تو ہم نے 83 برس 4 ماہ کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا، بلکہ اس سے زیادہ حاصل کر لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام کے عطا کی گئی ہے اس امت کو، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور اس رات کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتاری جانے والی کتابوں اور صحیفوں میں اپنی سب سے آخری کتاب ہدایت جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات اس قرآن کو اتارنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کی جس رات کا انتخاب کیا وہ یہی لیلۃ القدر ہے۔
اندازہ لگائیں کتنی مبارک رات ہے کہ اس عظیم کلام کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم رات کا انتخاب کیا۔ اور معلوم ہے یہی وہ مبارک رات ہے جس میں سالانہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں سالانہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں يُفْصَلُ من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه وتعالى من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم، کہ کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا تھا۔ قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد جنت اور جہنم میں جانے تک جو کچھ ہونے والا ہے، چھوٹا بڑا اچھا برا، سب لکھ دیا۔ اسی رات میں کیا ہوتا ہے، پورے سال میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ لوح محفوظ سے نقل کر کے ذمہ دار فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسی رات میں یہ کام ہوتا ہے۔ مثلا یہ 2045 چل رہا ہے، اس رمضان، اس شب قدر سے اگلی شب قدر تک کتنے لوگوں کا انتقال ہوگا وہ فہرست لوح محفوظ سے نقل کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دے دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس شب قدر سے اگلی شب قدر تک کتنے بچے پیدا ہوں گے اور اس میں کتنے کامل الخلقت ہوں گے، کتنے ناقص الخلقت ہوں گے، کتنے مرے پیدا ہوں گے، کتنے زندہ پیدا ہوں گے اور زندہ پیدا ہو کے مر جائیں گے، یہ ساری تفصیل لکھ کر کے ذمہ دار فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ کس کو عزت ملے گی، کون رسوا اور ذلیل ہوگا، کون سعید اور نیکبخت ہوگا، کون شقی اور بدبخت ہوگا، یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے نقل کر کے ذمہ دار فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کس کو کتنا دانہ ملے گا، کس کو کتنا پانی ملے گا، کس کو کس قسم کی روزی دی جائے گی، یہ پوری تفصیل وہاں سے نقل کر کے حضرت میکائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ بارش ہوگی نہیں ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، نفع بخش ہوگی، نقصان دہ ہوگی، پوری تفصیل لکھ کر کے وہ جو فرشتے ہیں پانی وغیرہ برسانے پر ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسی رات میں ہوتا ہے، یہ اسی رات میں ہوتا ہے، یہ اسی رات میں ہوتا ہے۔ جب بندہ اس رات میں کھڑے بیٹھے لیٹے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جب کوئی فیصلہ کریں گے تو بہتر ہی فیصلہ کریں گے نا۔ اب آپ کہیں گے کیوں، تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے تو وہی نقل کر کے دیا جائے گا نا، تو اس میں تبدیلی کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے لکھے ہوئے میں ہم آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ تو تبدیلی کر سکتے ہیں، ان کو کون روک سکتا ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا لکھا ہوا ٹل نہیں سکتا، اس کا مطلب کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آپ کو وہ ٹال سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے، اب وہاں سے ہارا ہوا مقدمہ، جیتا ہوا مقدمہ وہیں اپیل کی جا سکتی ہے، کہیں اور نہیں لے جا سکتی۔ اور اگر اس نے دوبارہ وہی فیصلے، اسی فیصلے پر مہر لگا دی تب، لیکن صدر اس کو چینج کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس میں تبدیلی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے کیے ہوئے فیصلے کو بدلنے میں مکمل اختیار ہے۔ جب آپ اس رات میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کو پیار آئے گا نہیں آئے گا؟ اور پھر اس رات میں جو فیصلے ہوتے ہیں آپ کے حق میں، اگر فیصلہ کچھ اور لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کھا کر، آپ پر نظر رحمت ڈال کر اس کو تبدیل کر دے گی نہیں کر دے گی؟ تو یہ فیصلے کی بھی رات ہے، یہ فیصلے کی بھی رات ہے۔ اور یہ وہ مبارک رات ہے
جس میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کی زیر قیادت اترتے ہیں۔ جبریل اب دنیا میں نہیں آتے، ان کا کام پیغمبروں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آنا تھا۔ اب جب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا تو ان کی آمد بھی بند ہو گئی، لیکن یہ وہ مبارک رات ہے جس میں ان کو زمین پر آنے کے لیے زحمت اٹھانی پڑتی ہے، ان کو بھیجا جاتا ہے جاؤ زمین پر، اور ان کی زیر قیادت، زیر سرپرستی فرشتوں کی ایک بڑی تعداد رحمت لے کر، خیر اور برکت لے کر زمین پر اترتی ہے۔ اور اللہ کا جو بندہ، اللہ کی جو بندی کھڑے بیٹھے لیٹے جس طرح بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جڑی ہوئی ہے، وہ اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ہم نے تو کبھی نہیں محسوس کیا، اب محسوس کیجئے گا تو پتہ چلے گا۔ معلوم نہیں تھا اس لیے محسوس نہیں ہوتا تھا، اب معلوم ہو گیا ہے، اب آپ محسوس کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ نہیں، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس رات میں عبادت کر کے دیکھیے، محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ اندازہ لگائیں کتنی مبارک رات ہے کہ فرشتے جو اللہ کی نورانی مخلوق ہیں وہ اللہ کے ان بندوں اور بندیوں کے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں جو اس رات کی قدردانی میں مصروف ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس انعام اور اس تحفے کی قدر کر رہے ہیں، اس کو قیمتی بنا رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ شروع کب سے ہوتا ہے؟ داد و دہش کا، نوازش کا، خیرات و برکات کی بارش کا۔ فرمایا یہ غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے، غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے اور کب تک جاری رہتا ہے؟ طلوع آفتاب تک، یہ حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر، صبح صادق۔ اس لیے کہ رات کا شمار کب سے کب تک ہوتا ہے؟ غروب آفتاب سے صبح صادق تک۔ علماء نے لکھا ہے کہ آگے بڑھو طلوع آفتاب تک وہ رہتا ہے، اس لیے کہ جب رات کا اطلاق ہوتا ہے تو طلوع آفتاب تک رات بولی جاتی۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک یہ سارا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور یہ رات ہے اخیر عشرے میں، اخیر عشرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ اس رات کو ڈھونڈو، اس رات کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ کہاں؟ فرمایا رمضان کے اخیر عشرے کی راتوں میں، رمضان کے اخیر عشرے کی راتوں میں، کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، طاق رات میں بھی ہو سکتی ہے، جفت رات میں بھی ہو سکتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ گھومتی رہتی ہے، وہ اخیر عشرے میں گھومتی رہتی ہے، کبھی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے اور کبھی جفت راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے۔ اگر گزشتہ رمضان میں 27ویں شب میں شب قدر تھی تو کوئی ضروری نہیں کہ اس رمضان میں بھی وہ 27ویں شب میں ہو۔ اے اللہ، جب آپ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے تو آپ نے اس کو چھپا کیوں دیا؟ بتا دیتے کہ 27ویں شب ہے، بتا دیتے کہ 23ویں شب ہے، بتا دیتے کہ 25ویں شب ہے، تو اس کو چھپا کے رکھنے کی کیا ضرورت؟ علماء نے لکھا ہے، قد اخفى اللہ سبحانہ وتعالی علمها على العباد رحمتا بهم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ عظیم انعام دیا اور پوشیدہ کر دیا، چھپا دیا۔ اس میں اللہ کے بندوں کی بھلائی ہے۔ کیا بھلائی ہے؟ اس ایک رات کو پانے کے لیے بندہ 21ویں میں بھی لگا ہوا ہے، 22ویں میں بھی لگا ہوا ہے، 23ویں میں بھی لگا ہوا ہے، 24ویں میں بھی لگا ہوا، پوری 10 راتوں میں عبادت کر رہا ہے۔ ملے گی نہیں ملے گی؟ اگر مل گئی تو اس میں جو کچھ تھا وہ تو مل گیا، اور اس کو پانے کے لیے جو مزید راتوں میں عبادت کی ہے وہ سونے پر سہاگا ہوا کہ نہیں؟ نور علی نور ہوا کہ نہیں؟ آپ کے نامہ عمل میں نیکیوں کا ایک ذخیرہ ہوا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم انعام دیا اس کو چھپا کے رکھا
تاکہ بندے اس کو تلاش کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے باقی راتوں میں بھی جگہ اور عبادت کریں، تاکہ ان کے نام عمل میں نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ اکٹھا ہو۔ ایک تو حکمت یہ ہے اس کو چھپانے کی، اور اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کس کے اندر خیر کی طلب ہے اور کون شقی اور بدبخت، کون چست ہے، محنتی ہے، مجتہد ہے، خیر کا طالب ہے، اور کون سست ہے اور خیر سے غافل ہے۔ پتہ چلے گا نہیں پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، چھپا دیا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ کون سابقہ دنوں اور راتوں کی طرح سے اس رات کو بھی غفلت میں گزار رہا ہے، اور کون اس عظیم رات کی قدر دانی میں اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ چیک کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ انسان جس چیز کا طالب ہوتا ہے، جس چیز کا حریص ہوتا ہے، اس کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، مجاہدے کرتا ہے۔ اور جس کے اندر کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی اور وہ اس کا حریص نہیں ہوتا، تو پھر وہ کہتے ہیں چھوڑو چلتے ہیں، سوتے ہیں دیکھا جائے گا، چلتے ہیں مٹر گشتی کرتے ہیں دیکھا جائے گا، چلتے ہیں مجلس میں بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں دیکھا جائے گا، کرتے نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی چھپا دیا ہے کہ اپنے بندوں کا امتحان لیں، ان کو آزمائیں کہ کون ہمارے اس عطیے کی قدر کرتا ہے اور کون اس کی ناقدری کرتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض بندوں پر اس چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں اور جہاں سجدہ کر رہا ہوں وہاں کیچڑ ہے۔ چنانچہ اگلی رات میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی تو بارش ہوئی تھی، اور اوپر جو چھت تھی وہ کھجور کی پتی کی تھی، پانی ٹپکا ہوا تھا، آپ کی پوری پیشانی کیچڑ آلود ہو گئی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ وہی شب قدر ہے۔ لیکن پتہ کب چلا؟ جانے کے بعد پتہ کب چلا کہ یہ شب قدر تھی؟ جب گزر گئی تب پتہ چلا۔ رمضان میں لوگ عام طور پر اپنے اپنے اساتذہ، اپنے اپنے دوستوں اور شیوخ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو پتہ چلا کون سی شب قدر تھی؟ مجھ سے بھی بعض لوگ پوچھتے ہیں، تو میں ایک جواب دیتا ہوں، بھائی جس چیز کو اللہ نے چھپا رکھا اس کو جاننے کی کوشش کرنا بیوقوفی نہیں ہے۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو چھپا لیا ہے تو ہم اس کے پیچھے کیوں پڑے کہ کون سی شب تھی؟ پھر تو وہ حکمت چھپانے کی جو حکمت تھی وہ مفقود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ مثلا ہم روزانہ رات میں نکل کر کے دیکھ رہے ہیں کہ شب قدر کی کوئی علامت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ اگر ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ شب قدر ہے تو اگلی راتوں میں ہم جاگیں گے، اگلی راتوں میں عبادت کریں گے، تکیہ کر کے سو جائیں گے کہ مل گئی۔ اس لیے اس کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے کچھ کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے اسی شب قدر کو پانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ اسی رات کو پانے کے لیے، اس کی خیرات و برکات سے اپنی جھولیوں کو بھرنے کے لیے پورے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں، سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور اسی وقت یہ انعام بھی ملا۔ چنانچہ اسی وقت سے وفات تک اللہ کے نبی علیہ السلام کا اعتکاف کا معمول تھا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل، کہ نبی علیہ السلام ہر رمضان میں اخیر عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، اور آپ کی وفات تک آپ کا یہ معمول تھا۔ اور اگر کبھی کسی عذر کی وجہ سے اخیر عشرے کا اعتکاف نہیں کر سکے، مثلا کسی غزوے میں ہیں، تو پھر آپ نے بعد میں اس کی قضا فرمائی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے
کہ اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے جو نمازی ہیں ان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو گئی، اور اگر کسی ایک نے بھی مسجد میں اعتکاف نہیں کیا تو سب کے سب سنت مؤکدہ کے تارک ہوں گے اور گناہ گار ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ وہ سنت ہے جو امت کے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اعتکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم واعتکف اصحابہ معه وبعدہ، کہ نبی علیہ السلام اعتکاف کرتے تھے اور نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ اعتکاف کرتے تھے، اور نبی کی وفات کے بعد بھی سب نے اعتکاف کا اہتمام کیا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور سہولت ہو تو وہ اعتکاف کی کوشش کرے۔ اگر پورے اخیر عشرے کی اعتکاف نہیں کر سکتا، 5 دن کا کر سکتا 5 دن کا کر لے۔ ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ، اگر پورے عشرے کا نہیں کر سکتے جتنا کر سکتے اتنا تو کریں، 1 دن کا کر لیں، 1 رات کا اعتکاف کر لیں۔ اگر چھوٹا موٹا اعتکاف کرنا ہے تو آپ اپنی مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن پورے عشرے کا اعتکاف کرنا ہو تو اس کے لیے اوقاف کی طرف سے مساجد خاص کر دی گئی ہیں اور ان کی لسٹ جاری ہو گئی ہے۔ آپ کے قریب میں جو مسجد ہو آپ وہاں اعتکاف کریں، لیکن اعتکاف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا کے سارے جھمیلوں اور جھنجھٹوں کو چھوڑ کر، ہر طرف سے ہٹ کر کٹ کر اللہ کے در پر آ کے پڑ جائے کہ اب تو میں آپ کو پا کے ہی جاؤں گا، آپ کو لے کے ہی جاؤں گا، آپ کو راضی اور خوش کر کے ہی جاؤں گا۔ آپ کو پانے کے لیے میں نے بیوی کو چھوڑ دیا، گھر میں بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی ملازمت سے کنارہ کش ہو گیا، دنیا کے باقی جھمیلوں اور جھنجھٹوں سے یہ لانا وہ لانا وہاں جانا سب چھوڑ کر کے آگے بڑھ گیا ہوں، اب تو مجھے آپ چاہیے بس۔ یہ ہوتا ہے اعتکاف کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب اخیر عشرہ آتا تھا شد میزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے۔ یہ اردو کا محاورہ جب کوئی آدمی کسی کام کو اچھی طرح سے کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں میں نے کمر کس لیا، میں نے یہ کام کرنے کے لیے کمر کس لیا، یعنی مستعد ہو گیا ہوں، تیار ہو گیا ہوں اور اب کر کے چھوڑو۔ اسی کو عربی میں کہتے ہیں شد میزر۔ اور واحیا لیلا، پہلے 2 عشروں میں تو نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ دن ہو یا رات ہو زیادہ تر طاعت اور عبادات میں مصروف رہتے تھے، لیکن کچھ دیر آرام بھی فرما لیا کرتے۔ لیکن اخیر عشرے میں آرام نام کی کوئی چیز نہیں تھی آپ کی زندگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی احیا لیلا، پوری رات جاگتے، پوری رات جاگتے۔ ہم تو اتنا نہیں کر سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، پوری رات نہیں، 2 گھنٹہ تو جاگ سکتے، 4 گھنٹہ تو جاگ سکتے، کیا مشکل، کرنا چاہیے۔ اور آپ کی یہ سنت یہ بھی ہے کہ آپ خود بھی اس اخیر عشرے میں ہماتن عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی صرف ترغیب نہیں دیتے تھے، جگاتے تھے، اٹھو فاطمہ اٹھو، عائشہ اٹھو، زینب اٹھو، رقیہ اٹھو، کلثوم اٹھو، اٹھو کچھ کرو، اٹھو کچھ کرو، اٹھو کچھ کرو، سب کو جگاتے تھے۔ ہمیں بھی نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، خود بھی عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں، سمجھائیں بجھائیں، بلکہ جگائیں، اٹھا کے بیٹھا دے کہ نہیں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لو، اٹھ کے 4 رکعت پڑھ لو، اٹھ کے آدھا پارہ پڑھ لو، 1 پارہ پڑھ لو، اٹھ کے استغفار کر لو، توبہ کر لو، دعا کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آپ کا اخیر عشرہ مثالی عشرہ ہوتا ہے، مثالی عشرہ ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں اس لیے کہی اور سنی جا رہی ہیں کہ ہم بھی اس نبی کے نام لیوا ہیں، اتنا نہیں لیکن کچھ تو کرنے کی کوشش کریں۔
کچھ تو کرنے کی کوشش کریں، کوشش بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں، اور بغیر اللہ کی توفیق کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ کی توفیق مل گئی تو بہت سے اللہ کے خوش وقت اور خوش نصیب بندے اور بندیاں اس وقت بھی روئے زمین پر ہیں جو پوری پوری رات عبادت کرتے ہیں، پوری پوری رات عبادت۔ آپ کے اسی قطر میں بہت سارے لوگ پوری پوری رات عبادت کرتے ہیں، پوری پوری رات عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل، تھک گئے بیٹھ گئے قرآن پڑھنے لگے، قرآن پڑھتے پڑھتے طبیعت تھوڑا سا بوجھل ہونے لگی، ذکر و اذکار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے لگے، اور کچھ جیب سے نکالا کسی غریب کو دے دیا، صدقہ و خیرات کرنے لگے۔ معلوم ہے قدر کرنے والے اس رات کی کیسی قدر کرتے ہیں؟ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ اس رات میں اگر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو 1000 مہینے مسلسل 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے 1 ریال صدقہ کیا ہے تو 1000 مہینے تک روزانہ 1 ریال صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ نے 1 پارہ تلاوت کی شب قدر میں تو 1000 مہینے تک مسلسل 1 پارہ تلاوت کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے ہم یہ بھی کوشش کریں کہ رمضان اخیر عشرے کی ہر رات میں 1 پارہ تلاوت کریں، 8 رکعت تہجد پڑھیں، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 5 ریال 10 ریال جو بھی توفیق ہو اپنی سہولت کے اعتبار سے روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، تاکہ اس شب قدر ہم کو ملے اور پھر ہم 1000 مہینے تک بیٹھ کر کے کھیتی کاٹتے رہیں۔ جو شب قدر میں بویا ہے وہ پورے سال کاٹتے رہے بیٹھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے جس کے 2 عشرے تقریباً گزر چکے ہیں، تیسرا عشرہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہو سکا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہونے والی کمیوں اور خامیوں کو دور کر دے اور ہمارے ناقص عمل کو کامل بنا کر قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.